السلام علیکم۔ میں آپ سے درخواست کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر پورے ہو سکیں۔ بہرام کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے سعیدہ کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں بچی پر بہت ظلم کرتی اور بچی کئی گھنٹے بھوک سے بلکتی رہتی اور اس کی دادی بچی کو دودھ وغیرہ پلا دیتی۔ سعیدہ بچی کی جدائی میں تڑپتی رہتی اور ایک دن وہ بچی سے ملنے گئی تو بہرام کی دوسری بیوی نے بچی کے سر پر کیل ٹھوک کر مار دیا اور الزام سعیدہ پر لگا دیا۔ عدالت نے دونوں بیویوں کو بلوا لیا اور کہا کہ دونوں اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹاؤ، تو بہرام کی دوسری بیوی نے فوراً کپڑا ہٹا دیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے خود ہی عدالت میں جیسے جیسے سعیدہ کو زچگی کا درد شروع ہو رہا تھا ویسے ویسے اس کی جان پر بن رہی تھی، کیونکہ بہرام اسے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ حالانکہ بیٹا یا بیٹی ہونا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا، انسان کے اختیار میں نہ تھا، لیکن بہرام کہہ چکا تھا کہ بیٹی ہوئی تو میری طرف سے تمہیں 3 طلاقیں ہیں۔ بہرام کو بیٹیوں سے نفرت تھی، کہتا تھا کہ مجھے بیٹے ہی چاہیے۔ حالانکہ جب یہ بات بہرام نے سعیدہ سے کہی تھی تو وہ رونے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی بہرام میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، میں اسے کیسے بدل سکتی ہوں؟ لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا، اس لیے حمل کا پورا عرصہ سعیدہ نے رو رو کے گزارا تھا۔ ساس بھی ماتھے پہ آنکھیں رکھے رہتی تھی، ذرا بھی اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ ہمیں وارث چاہیے، میرا بیٹا اکلوتا ہے، 4 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، اگر آگے بھی بیٹیاں ہوں گی تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ تو یوں سعیدہ سے بات کرتی تھی جیسے کہ سعیدہ کے گھر ہونے والی اولاد سعیدہ کی مرضی سے ہوگی۔ سعیدہ ساس کے سامنے آج رو کر کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ وہ یہ بات نہ کہے، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرا میکا پہلے ہی غریب ہے اور میرے بھائی پر 2 بہنوں کا بوجھ ہے اور انہوں نے تو قرضہ اٹھا کر میری شادی کی تھی۔ خدا کے لیے بہرام کو بولو میرے حال پر رحم کرے، مجھ پر یہ ظلم نہ کرے۔ لیکن اس کی ساس کہنے لگی کہ تم اسے بیٹا دے دو، کیا حرج ہے؟ سعیدہ تو دل برداشتہ ہو گئی تھی، کہنے لگی اماں آپ مجھے بتائیں، کیا آپ نے یہ 4 بیٹیاں اپنی مرضی سے پیدا کی تھیں؟ آپ نے ان کی جگہ 4 بیٹے کیوں نہیں پیدا کر لیے؟ پھر تو بہرام کو ملا کے آپ کے 5 بیٹے ہو جاتے۔ یہ سننا تھا کہ ساس نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، کہنے لگی کلموئی میرے آگے زبان چلاتی ہے۔ سعیدہ کا مقصد تھا کہ شاید اس کی تکلیف کو ساس سمجھ سکے، لیکن اس کی ساس نے تو اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حالت زچگی میں اسے بہت مارا۔ رات کو جب بہرام آیا تو ماں نے بیٹے کے بھی کان بھر دیے کہ میری بیٹیوں کے تانے دیتی ہے، کہتی ہے تو نے تو 4 پیدا کر لی اور میرے بارے میں اپنے بیٹے سے طلاق کی دھمکی دلوا دی۔ یہ سننا تھا کہ بہرام کا غصہ اور بھی عروج پر چلا گیا۔ اس نے کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھایا اور سعیدہ کو مارنے لگا۔ اس کے پاؤں پر ڈنڈا پڑنے سے سوجن آ گئی تھی، وہ بلکنے لگی، تڑپنے لگی۔ ہاتھ جوڑ کر اس نے اپنی ساس سے اور شوہر سے معافی مانگی تھی، تب جا کے بہرام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا، پر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ زچگی کی درد ہوئی تو ساس نے دائی کو بلا لیا۔ سعیدہ دوہری تکلیف برداشت کر رہی تھی، ایک زچگی کی اور دوسری طلاق کے خوف کی کہ کہیں بیٹی نہ ہو جائے۔ کانوں میں جب معصوم بچے کے رونے کی آواز سنی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ دائی نے بتا دیا تھا کہ تم نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ سعیدہ کا دل تھا کہ لگتا تھا کہ سینے میں تھم گیا ہے، دھڑکنیں ہی رک گئی ہیں، کیونکہ جانتی تھی کہ شوہر ذرا بھی اس پر رحم نہیں کھائے گا، جان سے مار ڈالے گا۔ دائی نے بیٹی کو کپڑے پہنا کر سعیدہ کے برابر میں لٹا دیا۔ سعیدہ پھوٹ پھوٹ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے روئی تھی۔ ابھی تو اپنے اس غم سے باہر نہیں نکلی تھی جب ساس کمرے میں آئی، کیونکہ دائی بھی باہر جاتے ہی خبر انہیں سنا چکی تھی۔ بہرام نے سعیدہ کو طلاق دے دی، روتی بلکتی کہتی رہ گئی خدا کے لیے مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کرو، خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کھاؤ، تمہاری بھی 4 بہنیں اپنے گھروں میں ہیں، کل کو یہ وقت ان پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کی ساس کہنے لگی کہ میری بیٹیوں نے بیٹے پیدا کیے ہیں، بیٹے، ان کے شوہر تو ان کی غلامی کرتے ہیں۔ سعیدہ کو اسی حالت میں ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ جب وہ بیٹی کو ساتھ لے کے آئی تو بھائی کہنے لگا کہ میں اس شخص کی اولاد نہیں پالوں گا جس نے میری بہن کی زندگی اجیرن بنا دی، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے تمہاری 2 روٹیاں تو تکلیف نہیں دیں گی، لیکن میں تمہاری بچی کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، اسے انہی کے حوالے کر دو جن کی اولاد ہے، وہیں سے پالیں گے۔ بھائی کے اپنے بھی بچے تھے اور 2 بہنیں بھی تھیں جن کی شادی کرنی تھی، اس لیے سعیدہ کا یہاں بھی بھائی پر زور نہیں چل سکا تھا۔ اس کے بھائی نے بیٹی اس کی گود سے چھینی اور جا کے بہرام کے گھر چھوڑ آیا۔ سعیدہ کی ساس
سے کہنے لگا کہ یہ تو تیرے ہی بیٹے کی اولاد ہے، اسے تو ہی پال۔ سعیدہ کئی دن تک روتی رہی، روتے روتے اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، ٹھیک سے کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ رات کو سوتی تو بیٹی کے رونے بلکنے کی آوازیں اسے سنائی دیتی تو چونک کر اٹھ جاتی، رونے لگتی، اپنی بیٹی کو پکارنے لگتی۔ نہ جانے کیسے سے صبر آیا تھا۔ دوسری جانب بہرام کی ماں نے اس کی دوسری شادی اپنی بھتیجی سے کی تھی، جو کہ بہت تیز ترار تھی۔ شادی کی رات ہی بہرام نے اپنی بیٹی دوسری بیوی کی گود میں رکھ دی۔ کہنے لگا اس کمینی کو تو ہی پالے گی، مجھے اس منحوس کی شکل بھی مت دکھانا۔ جب سگے باپ کو ہی بیٹی سے کوئی لگاؤ نہ تھا تو ستیلی ماں کیوں یہ سر درد پالتی؟ اس نے کہا آج تو میری شادی کی پہلی رات ہے اور میں اس رات کو خراب نہیں کرنا چاہتی، جاؤ اسے اپنی ماں کی طرف چھوڑ کر آؤ۔ نئی نئی بیوی تھی اس لیے بہرام نے تھوڑا لحاظ مروت دکھایا تھا۔ بچی کو ماں کے پاس چھوڑ دیا، لیکن ماں بچی کے بار بار رونے سے تنگ آ گئی تو اسے کھلے صحن میں لٹا کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ وہ بچی کھلے صحن میں لیٹی روتی بلکتی رہی۔ بھوک سے نڈھال ہو کر اس بچے کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ 2 ماہ کی بچی کے اوپر یہ ظلم ڈھاتے ہوئے ان صفاق لوگوں کی روح نہیں کانپی تھی اور نہ ہی اس کی ماں کی۔ صبح جب بہرام نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو بیٹی کو صحن میں لیٹا دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ بیچاری معصوم چھوٹی سی بچی نیلی پڑ رہی تھی۔ حالانکہ موسم بہت زیادہ سرد نہ تھا، لیکن اس ننھی سی جان کو شاید سردی لگ گئی۔ پتہ نہیں بہرام کے دل میں کہاں سے باپ کی شفقت جاگی۔ اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور جا کر اپنی ماں پر چیخنے لگا کہ اسے صحن میں کیوں لٹایا تھا۔ وہ کہنے لگی مردود روئے جا رہی تھی، کمبخت کاش کے پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ ارے میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی ہمت نہیں کہ اسے پال سکوں۔ اس کی تو سگی ماں نے بھی اسے باہر نکال دیا، اپنے پاس نہیں رکھا۔ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگا کچھ بھی ہو اسے دودھ پلاؤ، دیکھو کیسے نیلی پڑ رہی ہے۔ یہ بہرام کے چیخنے چلانے پر اس کی ماں نے بچی کو فیڈر پلایا اور اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا دیا۔ 8 دن اس بچی کو بخار نہیں اترا تھا۔ نہ باپ نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا مناسب سمجھا اور نہ ہی دادی نے اتنی زحمت کی کہ کسی ڈاکٹر کو یا حکیم کو ہی دکھا دے۔ 8 دن بعد خود ہی بخار اتر چکا تھا۔ بچی 2 ماہ کی ہو گئی تھی، لیکن کسی نے ابھی تک اس کا نام رکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ زیادہ تر اسے کلموہی اور منحوسی کہہ کر پکارتے تھے۔ دھیرے دھیرے اس بچی کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی اس سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اس گھر میں اس کے رونے بلکنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بھوک سے روتی بھی رہے، تڑپتی بھی رہے، مگر اسے ایک مقررہ وقت پر ہی کھانا ملے گا۔ پورے دن میں صرف 1 مرتبہ فیڈر وہ بچی پیا کرتی تھی۔ پہلے سے بے تحاشا کمزور ہو چکی تھی اور وہ فیڈر بھی اسے تب ملتا تھا جب وہ رو رہی ہوتی اور بہرام گھر آ جاتا۔ گھر آ کر جب وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر پیار و محبت کی باتیں کرنے بیٹھا تبھی اس بچی کے رونے کی آواز آتی تو وہ شدید چڑ سا جاتا تھا۔ اپنی ماں سے جا کر کہتا اسے دودھ پلاؤ، اگر ہو سکے تو اس میں کوئی 2-3 نیند کی گولیاں بھی ملا دو۔ کم از کم جس وقت میں گھر ہوں تو مجھے اس بچی کے رونے کی آواز ہرگز نہ آئے۔ کس قدر روتی ہے یہ بچی، سکون برباد کر کے رکھا ہوا ہے اس نے میرا۔ ساس بھی بیٹی کے الفاظ سنتی غصے سے ایسا ہی کرنے لگی۔ اس روز بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ بہو بیٹا تو اپنے کمرے میں کنڈی لگا کر جا چکے تھے۔ جبکہ بہرام کی ماں نے اپنی روتی ہوئی پوتی کو دیکھا تو غصے سے اس کے پاس آئی۔ وہ معصوم سی جان جس کی ہڈیاں بھی بہت نازک تھیں، ساس نے ایک بازو سے گھسیٹ کر اسے اٹھایا۔ شاید درد کی لہر تھی جو اس بچی کو محسوس ہوئی تھی۔ وہ درد سے سسکنے لگی، رونے لگی، مگر ساس نے اسے یوں ہی بازو سے پکڑ کر لٹائے ہوئے جا کر بیڈ پر پٹخا تھا۔ بیڈ پر کئی مرتبہ لوٹنے کے بعد وہ گری تھی۔ بچی کو پورا وجود ہل چکا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ شاید اس کا ہی قصور تھا کہ وہ بیٹی تھی اور اس گھر میں پیدا ہو چکی تھی جہاں پر سبھی ناقدرے اور شفاق دل لوگ تھے۔ انہیں بچی کے درد کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ بچی رو رہی تھی کہ ساس نے فیڈر میں کھانسی کا شربت ملانا شروع کر دیا۔ دودھ کم اور کھانسی کا شربت زیادہ تھا۔ وہ فیڈر اس نے زبردستی بچی کو پلانا شروع کر دیا۔ بچی جو پہلے ہی درد سے رو رہی تھی، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ حلق میں فیڈر جانے سے اسے ابکائیاں آنے لگی، کھانسنے لگی، اس کی آنکھوں سے تو گویا خون نکلنے لگا تھا۔ مگر ظالم ساس کو اس پر رحم نہ آیا۔ جیسے جیسے چند قطرے ہی دودھ کے اس بچی کے منہ میں گئے تو اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ روتے روتے بالکل خاموش ہو چکی تھی اور دودھ یوں ہی بہہ کر اس کے منہ سے باہر کو گر رہا تھا۔ جب ساس نے دیکھا کہ لڑکی سو گئی ہے تو غصے سے اس معصوم سی جان کو گالی دیتے ہوئے کہنے لگی، میرا تو بس نہیں چل رہا، تجھے مار دوں۔ ایسا کہہ کر ایک زوردار تھپڑ اس نے اس معصوم بچی کے منہ پر مارا تھا۔
بچی تو شاید درد محسوس کر بھی لیتی، مگر نیند کی آغوش میں اس قدر جا چکی تھی کہ وہ سسک بھی نہ سکی۔ وہ رات تو سکون میں گزری تھی۔ اگلا دن آ گیا۔ دن کا 1 بج چکا تھا۔ آج بہرام بھی گھر تھا، مگر ابھی تک اسے اپنی بچی کے رونے کی آواز نہیں آئی تھی۔ شاید اسے اپنی بیٹی کے رونے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کی اماں صحن میں بیٹھی بھنے ہوئے چنے کھا رہی تھی۔ جب اماں سے کہنے لگا کہ تمہاری پوتی کدھر ہے، اتنی خاموشی کیوں ہے، رونے کی آواز نہیں آ رہی، کہیں مر ور تو نہیں گئی؟ یہ سن کر بہرام کی ماں تنزیہ سر جھٹک کر کہنے لگی کہ ہماری اتنی قسمت کہاں، رات کو دی تھی کھانسی کی دوا فیڈر میں ملا کر، پتہ نہیں مری ہے یا زندہ ہے، جا کر خود ہی دیکھ لو۔ ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بہرام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے تو محاورتاً تنگ آ کر کہا تھا، اسے کہاں خبر تھی کہ اس کی ماں سچ مچ ہی اسے کھانسی کا شربت پلا دے گی۔ اس نے جب کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کی بیٹی بڑی ہی بے دردی سے بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کا ایک بازو مڑا ہوا تھا جو کہ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے یوں ہی اس کے جسم کے نیچے تھا۔ جیسے ہی بہرام نے اس کا بازو نکالا تو اسی شکل میں ڈھل چکا تھا، شاید اس کا بازو ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بچی بالکل بے حرکت تھی۔ بہرام نے اسے ہلایا، اسے اٹھایا، مگر وہ تو ہل ہی نہیں رہی تھی، البتہ دھڑکنیں چل رہی تھیں۔ وہ غصے سے باہر نکلا اور اماں سے کہنے لگا کہ کچھ خدا کا خوف کر اماں، ایک لڑکی نہیں سنبھالی جاتی تم سے، اگر یہ مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ بلا وجہ ہی قتل کا الزام آئے گا، اتنی بھی کیا تم سنگ دل ہو چکی ہو؟ پھر بہرام ماں کو باتیں سناتا بچی کو اسپتال لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھی تو الٹا بہرام سے ہی لڑ پڑی کہ اس بچی کے ساتھ یہ سب کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بہرحال روز تک وہ معصوم بچی اسپتال میں داخل رہی۔ ڈاکٹر نے جب اس بچی کا نام پوچھا تھا تو بہرام نے کہا تھا کہ خود سے کچھ بھی رکھ دیں۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ کیسا باپ ہے، 3 روز تک کوئی اس بچی کو پوچھنے نہ آیا۔ آخر کو ڈاکٹر نے خود فون کر کے اس سے کہا کہ آ کر اس بچی کو لے جائیں، یہ بچی اب پہلے سے کچھ بہتر ہو چکی ہے۔ دوسری جانب سعیدہ کی حالت تو دن بہ دن مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بھائی نے اسے اپنی بچی سے دور تک کر دیا تھا، مگر وہ کب تک صبر کر سکتی؟ بچی کی یاد میں تڑپنے لگی، روتی رہتی۔ ایک روز تو اپنے بھائی کے پاس بھی چلی گئی، جب وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھا پیار کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھ کر اسے تھوڑا احساس ہو جائے۔ بھائی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میری معصوم بچی 7-8 ماہ کی ہو چکی ہوگی، اسے اپنے پاس لے آؤں، کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ کچھ روز میرے پاس رہے اور پھر کچھ روز اپنے ابا کے پاس؟ مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، وہ لوگ مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے، نہ جانے اس کو کس حالت میں رکھ رہے ہوں گے۔ بھائی نے جب سعیدہ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ گور کر کہنے لگا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم وہاں گئی تو تمہارے ہاتھ میں وہ لڑکی ڈال دیں گے۔ یہ بات تو تمہیں اب یاد کر لینی چاہیے کہ تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس گھر سے اور نہ اپنی اس بچی سے۔ بھائی کی بات سن کر سعیدہ بہت روئی تھی، اس کی تو ہچکیاں بن چکی تھیں۔ ساری رات بیٹھ کر روتی رہی۔ اسے تو خواب میں بھی یہ نظر آنے لگا تھا کہ جیسے اس کی بچی پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ اس کی بچی پر بہت ظلم کر رہے ہیں، اسے رلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور وہ بھوک سے تڑپ رہی ہے۔ یہ دیکھ دیکھ کر سعیدہ کا دل بھی درد کرنے لگا تھا۔ اس کو تو ایک روز ہارٹ اٹیک بھی آ چکا تھا۔ خواب میں بھی وہ اپنی بچی کو یاد کر کے روتی رہی۔ ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کے انجیکشن لگا رکھے تھے، مگر وہ رو رو کر اپنی بچی کو بلاتی رہی۔ آخر کار ڈاکٹر بھی اس کے بھائی سے کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اپنی اولاد سے ملنے دیجیے، ان کی اولاد کہاں ہوتی ہے؟ اب اس کا بھائی بھی کیا کہتا؟ جب سعیدہ گھر واپس لوٹی تو اپنے بھائی کے قدموں میں گر گئی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنی بچی سے جا کر ملنے دیجیے، میں اس کو یہاں نہیں لے کر آؤں گی، مگر ایک مرتبہ دیکھوں گی میری بچی وہاں پر صحیح سلامت ہے تو میرے دل کو ڈھارس مل جائے گی، خدا را مجھ پر رحم کرے۔ اس کے بھائی نے بھی اپنی بہن کی حالت دیکھی تو اسے اجازت دے دی کہ جاؤ جا کر اپنی بیٹی سے مل لو۔ یہ سن کر سعیدہ خوش ہو چکی تھی، وہ گھر سے نکل گئی کہ جا کر اپنی بچی سے ملوں گی۔ یہ تو وہ جان ہی چکی تھی کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دل میں کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ نہ جانے وہاں جا کر کیا کچھ دیکھنے کو ملے۔ وہیں آج بوڑھی ساس بھی بیمار تھی، بستر کو لگی ہوئی تھی، اور سعیدہ کی بیٹی بے تحاشا روئے جا رہی تھی، شاید اسے بھوک لگی تھی۔ اب تو ذرا اٹھ کر بیٹھنے بھی لگی تھی، کئی مرتبہ گرنے کی وجہ سے اور خیال نہ رکھنے کی وجہ سے چہرے اور ہاتھ پر زخم ہو چکے تھے۔ اس کا ایک ہاتھ تو بالکل ہی مفلوج ہو کر رہ چکا تھا، جو کہ دادی کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔
ابھی بھی وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے اپنی دادی اور سوتیلی ماں کو یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے کپڑے بھی انتہائی گندے اور میلے تھے، ہفتہ تک اس کے کپڑے کبھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ بچی بیٹھی رو رہی تھی۔ بہرام کی دوسری بیوی کو بچی کی آواز پر پریشان کرنے لگی تھی۔ وہ کچن میں اس وقت برتن دھو رہی تھی اور غصے سے بچی کو چلا کر گالیاں دیتے ہوئے چپ کروانے لگی کہ تمہارا رونا بند ہوگا یا میں تمہارے حلق میں پتھر ڈال دوں۔ اس قدر روتی ہو تم، زندگی اجیرن کر رکھی ہے، آج تو تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گی۔ وہ بچی تو معصوم تھی، اسے کہاں یہ سب کچھ سمجھ آتا تھا۔ وہ روتی بھی رہی، بلکتی رہی اور وہیں آج سارے گھر کے کام کرنے کی وجہ سے سوتیلی ماں کا بھی پارا ہائی ہو چکا تھا۔ جب اسے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ غصے سے اٹھی، کہنے لگی کہ دیکھنا آج میں تمہاری کیسے چیخیں بند کرتی ہوں۔ اسی پل دروازے پر دستک بھی ہوئی تھی۔ شاید دروازے پر کوئی آیا تھا، مگر غصے سے بپھری ہوئی ہاتھ میں ہتھوڑا اور کیل اٹھایا اور اٹھا کر کمرے میں چلی گئی جہاں پر وہ بچی رو رہی تھی۔ اسی پل جب دروازے پر کوئی بھی نہ آیا تو سعیدہ خود ہی دروازے سے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بچی کے رونے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں، جو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کا تو دل جیسے 100 ٹکڑے ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کمرے کی جانب آنے لگی جہاں پر اس کی بچی رو رہی تھی کہ ایک دم سے بچی کی فلک شگاف چیخ گونجی۔ جسے سعیدہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، کیونکہ اس ظالم عورت نے لڑکی کو فرش پر لٹا کر وہ کیل اس کے ماتھے پر ٹھونک دی تھی۔ جیسے ہی وہ کیل بچی کے دماغ میں پیوست ہوئی، بچی کی ساری چیخیں اور درد وہیں پر مٹ چکے تھے۔ بچی مر چکی تھی۔ تبھی ظالم عورت کی نظر پیچھے کھڑی سعیدہ پر پڑی۔ وہ ہڑبڑا چکی تھی، مگر سعیدہ تو پہلے سکتے کی کیفیت میں رہی، پھر غصے سے اس عورت پر پھٹ پڑی۔ اس نے اس کا منہ نوچ ڈالا، کھرونچے ماری، اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ شور سن کر دادی اور پھر آس پڑوس والے لوگ بھی آ چکے تھے اور کوہرام سے مچ چکا تھا۔ فوراً پولیس کو بلوا لیا گیا۔ جب پوچھا گیا کہ بچی کو کس نے مارا ہے تو سارا الزام سعیدہ پر لگا دیا گیا۔ سوتیلی ماں کہنے لگی کہ میں تو کچن میں برتن دھو رہی تھی جب یہ عورت اندر داخل ہوئی اور آ کر اپنی بچی کو اس قدر سفاکیت سے مار دیا۔ سعیدہ رو رو کر اپنی صفائی پیش کرنے لگی کہ میں اپنے بچے کو کیوں ماروں گی، میں تو اس کی یاد میں تڑپ کر یہاں پر آئی تھی۔ آپ لوگ خود دیکھیں اس کی حالت کیا کر دی ہے، میں اس کو کیوں ماروں گی۔ معاملہ پولیس اور پھر عدالت تک پہنچ چکا تھا۔ سوتیلی ماں بھی رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میں نے اس بچے کو قتل نہیں کیا۔ وہیں سگی ماں بھی رو کر کہتی کہ میں اپنی بچی کو کیوں ماروں گی، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میں تو اس کو ملنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ مگر سوتیلی ماں بھی سب کے سامنے یہی کہنے لگی کہ اگر اس کو اتنی اپنی بچی کی فکر تھی تو یہ پہلے کب کہاں تھی، یہ تو خود اپنی بچی کو یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی۔ پہلے بھی اس پر تشدد کرتی تھی، اس لیے میرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی کہ آخر دونوں میں سے سچا کون ہے۔ جج دونوں عورتوں کو ہی دیکھ رہا تھا جو رو رہی تھی، مگر سوتیلی ماں کے چہرے پر کھرونچیں تھیں۔ اس نے دکھا کر یہ بھی تصدیق کی تھی کہ سعیدہ نے بھی اس پر بھی تشدد کیا ہے۔ جج بھی رحم دل تھا، اولاد والا تھا، اس لیے غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دونوں عورتیں ہی اسے سچی لگ رہی تھیں، مگر خیر جج نے ایک منصوبہ بنایا۔ دونوں عورتوں کو فون کیا، صبح صبح سعیدہ کو فون کیا اور کہنے لگا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سعیدہ اپنے بھائی کے ساتھ جج کے گھر گئی تو جج کہنے لگا کہ میں تمہارے حق میں فیصلہ سنا دوں گا، مگر بدلے میں تمہیں اپنی پنڈلی سے چادر کو ہٹا کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ میں نے اپنی بچی کا قتل نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، پھر میں تمہارے حق میں فیصلہ سنا دوں گا۔ یہ سن کر سعیدہ رونے لگی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں عزت دار ہوں، شریف خاندان کی لڑکی ہوں، میری بچی کو تو نہ جانے کس جرم کی سزا ملی۔ اگر آپ میرے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو میرا رب انصاف کرے گا، مگر میں اپنی عزت سب کے سامنے یوں نیلام نہیں کروں گی۔ جج نے یہ سنا اور پھر شام کے وقت دوسری بیوی کو بلایا جو بہرام کے ساتھ آئی تھی۔ اسے بھی یہی کہا کہ اگر تم سب کے سامنے اپنی پنڈلی سے چادر ہٹا کر چلو گی اور سب کو کہو گی کہ تم نے قتل نہیں کیا تو میں تمہارے حق میں فیصلہ سنا دوں گا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جج خاموش ہو چکا تھا۔ اگلے روز سنوائی تھی، کسی ایک کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ پہلی بیوی تو روتی ہوئی ایک جانب کو کھڑی تھی، جبکہ دوسری بیوی نے اپنی پنڈلی سے چادر ہٹائی اور سب کے سامنے چلتے ہوئے کہنے لگی میں بے قصور ہوں، سعیدہ نے بچی کا قتل کیا ہے۔ یہ سن کر جج نے فوراً اپنے سامنے کاغذ پر کچھ رکھا اور فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ سعیدہ بے قصور ہے اور بہرام کی دوسری بیوی بچی کی قاتل ہے، اس نے ہی بچی کو مارا ہے
پورا مجمع خاموش ہو چکا تھا، جبکہ بہرام اپنی دوسری بیوی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جج نے دونوں بیویوں کے ساتھ جو بھی بات کی تھی وہ سب کے سامنے بیان کر دی، جس کے بعد حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ سعیدہ کو الزام سے بری کر دیا گیا تھا، جبکہ بہرام کی دوسری بیوی کو عمر قید ہو چکی تھی۔ سعیدہ تڑپ رہی تھی، بہرام بھی اپنی دوسری بیوی کے جانے پر بہت زیادہ غمگین تھا۔ اس کو بھی اپنی اس معصوم بچی پر کیے جانے والا ظلم پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ سعیدہ رو رو کر آخر ایک روز مر گئی۔ اب ان دونوں کا حساب روز محشر ہی ہوگا۔